اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال سنا رہے ہیں اور آپ کی تسلی کے لیے۔ عربی میں جب اذ کا لفظ آتا ہے تو اہل لغت فرماتے ہیں کہ اذ کے اندر اذکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اذکر کا معنی ہے یاد کرو۔ یاد وہ بات کرائی جاتی ہے جس بات کا مخاطب کو علم ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کہے کہ یاد کرو وہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا، کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا یہ جانتا ہے کہ اس واقعے کو ان کو علم ہے، اس واقعے کا علم ہے، یا یہ واقعہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو بہت جگہ پہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے حبیب یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں آنے سے پہلے کا علم بھی آپ کو دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم مجھے کیوں ستاتے ہو، اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ پچھلے واقعات حضور کو جب سنائے جا رہے ہیں تو یہ سنائے جا رہے ہیں کہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کے جو قریشی تھے، آپ کی جو قوم تھی جنہوں نے نہیں مانا، وہ بڑے بدتمیز تھے، انہوں نے بہت ستایا نبی کریم علیہ السلام کو۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے جتنا میرے باپ کو ستایا گیا، اتنے دکھ میرے باپ نے دیکھے ہیں، اگر میں وہ سورج پہ ڈالوں تو سورج سیاہ ہو جائے۔ تو اتنا یہ قوم انبیاء علیہ السلام کو ستاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود تم میرے ساتھ یہ بدتمیزیاں کرتے ہو۔ اور پھر یہ فرعونیوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ اسرائیلیوں کو کہا جا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وہ تو قبطی تو دشمن تھے، فرعون کی قوم تو دشمن تھی، ان کو نہیں کہا جا۔ اور موسیٰ علیہ السلام آئے ہی بنی اسرائیل کی نجات کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے مقصد جو ہے نا وہ یہ بیان فرمایا کہ ایک تو فرعون کو دعوت دینی ہے جا کے، اور دوسرا بنی اسرائیل کی رہائی کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو غلامی سے نجات دلوانی ہے، ان کو آزاد کروانا ہے۔ جس قوم کی آزادی کے لیے آپ نے بڑے خطرے مول لیے اور ان جنگ لڑی اتنی جابر قوم کے ساتھ، تو اس وقت یہ آپ کو ستانے شروع ہو گئے۔
اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کروا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو راتوں رات مصر سے نکال کے لے گئے اور سفر شروع تھا، پیچھے سے قوم کی فوج، فرعون کی فوج پہنچ گئی، تو اس وقت بھی کہنے لگے دیکھو اب یہ آپ نے ہمیں مروانے کا منصوبہ بنایا ہے، جو پیچھے آ گئے نے انہیں تو سانوں مار دینا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تم زبانیں بند رکھو اپنی، کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ اور اتنے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ دریا میں اپنا سوٹا مارو، آسا مارا، راستہ مل گیا، پار ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہو گیا، اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا، سارے خطرے مٹ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اب پھر جب آگے گئے تو ایک قوم کو دیکھا، وہ وادی تی میں پڑاؤ کیا نا جی، تو ایک قوم کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ اس طرح کرے کہ دیکھو نا یہ خدا جن کو یہ سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خدا بنا دے۔ یعنی پھر شرک کی طرف ان کا یہ جو ہوتا ہے نا ماحول، جو بچپن سے بندے کی رگوں میں بس جاتی ہے نا چیز، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چونکہ یعنی بت پرستی کے ماحول میں رہے ہوئے تھے، ہاں جی، غلامی کے ماحول میں رہے ہوئے تھے، بت پرستی کے ماحول میں رہے ہوئے تھے، پھر وہی چیز عود کر رہی تھی، جیسے اس قوم کے یہ بتوں کی پوجا کرتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب یہ بھی آپ کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر انہوں نے کہہ دیا جی اس طرح کے خدا سارے بھی ہونے چاہیے۔ اب پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلا کشی کے لیے، تو آپ تورات عطا فرمانی تھی اللہ پاک نے کچھ دیر ادھر رکھ کے، تو جب آپ واپس ہوئے تو آتے ہوئے وہ بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی تھی۔ نبی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، ہاں جی، قوم کے عقیدے کی خرابی جو ہوتی ہے یہ نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر بچڑے کی پوجا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے من سلوا اللہ پاک نے اتارا تھا، بہترین کھانے آسمان سے نازل ہوتے تھے، وہ کھاتے تھے، حج کرتے تھے، ان کو کوئی کام وہاں ظاہر کوئی کاروبار تو تھا نہیں اور رہائش گاہیں نہیں تھی، تو اللہ پاک نے بادل کا سایہ فرما دیا، ان پہ بادل سایہ کرتا تھا، تو آرام اور سکون کی زندگی، کھانا پینا بھی مفت، لذیذ کھانے۔ پھر کہنے لگے جی بس اب تنگ آ گئے ہم اس قسم کے کھانے کھا کے، سان سبزیاں چاہیے نے، ساگ ہونا چاہیے، بصل ہونے چاہیے نے، فلاں چیز۔ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ یہاں سے گئے بھی فلسطین سے ہی تھی، مصر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام نے مصر کا بادشاہ بننے کے بعد بلایا تھا تو یہ یہیں سے ہجرت کر کے مصر گئے تھے، تو انہی کی زمینیں تھیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی یہ زمینیں تھیں جن کو قوم عمالقہ نے بعد میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ وہاں جا کے جہاد کریں، فتح میں عطا کروں گا، لڑیں اور ان کو بگا دیں، وہ زمینیں تمہاری ہیں، ان پہ قبضہ کرو، تو کھیتی باڑی کرو اور جو سبزیاں اگاؤ کھاؤ۔ ہاں جی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے جہاد کرو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو وہ تمہاری زمینیں تمہیں مل جائیں گی، فتح تمہاری ہوگی۔ اب جواب کیا دیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ آپ اس طرح کریں، آپ خود جائیں اور اللہ کو بھی ساتھ لے جائیں، تسی لڑو جا کے، اللہ بھی اور تم بھی جا کے لڑو، جب وہ قوم چلی جائے گی پھر ہم آ جائیں گے، ہم انا هاهنا قاعدون، ہم تو اے بیٹھے ہیں، اسی نہیں جا سکتے۔ یعنی اس حد تک یہ کتنی اذیت ناک ان کے کرتوت تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں ستاتے ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہاں،
اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی ٹیڑھے ہی چلتے رہے۔ آپ ذرا غور سے اندازہ لگائیں گا نا ہمارا تو قوم یہ بھی ٹیڑھی ہے کہ شریعت چلتی پئی ہے، ہاں جی، جاندی پٹھے پاسے ہی پئی ہے، ہاں جی، سود سے اللہ نے منع کیا تو سود نہیں چھوڑ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا چھوڑ نہیں رہی ہے قوم بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کج روی اختیار کی، وہ ٹیڑھا چلتے رہے۔ ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ پاک بندے کی توفیق سلب کر لے، اللہ کے احکام پر چلنے کی جو توفیق ہے جب اللہ وہ سلب کرتا ہے تو یہی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اب اس کا دوزخی ہونا پکا ہوتا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، پٹھے طرف بھی چلتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی سزا ہوتی۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دے دی کہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اب ان کے دل کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، اب وہ دوزخی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو نافرمانیاں کرتے ہی رہتے ہیں، اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک یہ فاسق جو یعنی یہاں سے یہ کفر کرنے والے، فاسق نافرمانی کرنے والے کو کہتے ہیں نا، تو یہاں فاسقوں سے مراد جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کسی کو زبردستی نہیں اللہ پاک دیتا، چلنا پٹھے پاسے میں، جگہ کوئی سمجھائے اور نہیں یہ بڑا رحیم کریم ہے۔ اب جو بندہ فاسق ہے اللہ تو فرماتا ہے میں اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا، جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کو جنت دے گا، یہ بڑا رحیم کریم ہے، اس کا رحم و کرم ہے، یقیناً ہے، بہت بڑا ہے، لیکن جب بندہ جھک جاتا ہے تو فضل آتا ہے، جب جھک جاتا ہے تو اس پہ رحمت آتی ہے، اکڑے ہوئے پہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا۔